الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا وذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخلود كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. بسم اللہ الرحمن وحدہ لا شریک کی تعریف و توصیف جس نے ہمیں اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا اور مبعوث فرمانے کے بعد بیکار بے بس بے تنہا درندے چرندے پرندے کی طرح نہیں چھوڑا بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے خاطر بے شمار انبیاء اور رسولوں کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا. انہی میں سے ہمارے آخری نبی آخری کڑی آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ان پر لاکھوں لاکھ درود و کاملہ نازل ہو. پڑھی اللہم صلی علیہ وسلم وبارک علیہ. محترم سامعین کرام، آج کے اس جمعہ میں جس موضوع کے تحت لب گشائی کرنے کی جسارت کر رہا ہوں وہ ہے خوشگوار زندگی کے رہنما اصول. سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا ہے اور حضرت آدم علیہ السلام کو سب کا باپ بنایا ہے. اس لحاظ سے سب کی بنیاد تو ایک ہونی چاہیے لیکن کئی اعتبار سے ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں. کوئی سفید رنگ کا ہوتا ہے، کوئی کالے رنگ کا ہوتا ہے، کوئی گورے رنگ کا ہوتا ہے. اسی طرح ایمان و عمل کے اعتبار سے بھی ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں. کوئی مومن ہوتا ہے تو کوئی کافر، کوئی فاسق و فاجر، کوئی بد کردار بد اخلاق، کوئی با اخلاق بد کردار. لیکن یہ سب کے سب اپنے احوال میں ایک دوسرے سے مختلف ہونے کا باوجود ان سب کا ٹارگٹ، ان سب کا ہدف، ان سب کا مقصد، ان سب کا ٹارگٹ ایک ہی ہوتا ہے، وہ ہے کہ خوشگوار زندگی کی تمنا اور آرزو. دنیا کے تمام لوگ یہی چاہتے ہیں کہ ہمیں ایک خوشگوار زندگی نصیب ہو جائے. ایک تاجر انسان جو صبح سے لے کر شام تک
اپنے کاروبار کو وسیع کرنے، زیادہ سے زیادہ نفع کمانے کے لیے اپنی پوری صلاحیتیں کھپا دیتا ہے۔ اسی طرح ایک مزدور انسان جو صبح سے لے کر شام تک اپنے گرمی سے شرابور ہو کر وہ محنت اور مزدوری کرتا ہے، یہ دونوں بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں ایک تمنا، ہمیں ایک خوشگوار زندگی نصیب ہو جائے، ہمیں ایک پرسکون والی زندگی نصیب ہو جائے۔ اسی طرح ایک عبادت گزار بندہ جو دن رات اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے، وہ بھی چاہتا ہے کہ ہمیں ایک خوشگوار زندگی نصیب ہو۔ اسی طرح وہ نافرمان بندہ جو اللہ تعالیٰ کی کبھی اطاعت و فرما برداری نہیں کرتا ہے، وہ بندہ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتا ہے، وہ بھی چاہتا ہے کہ ہمیں ایک خوشگوار زندگی، ہمیں ایک پرسکون والی زندگی نصیب ہو۔ تو سوال یہ ہے کہ ہر ایک کو ایک سکون والی زندگی نصیب ہو جاتی ہے؟ نہیں، بلکہ خوشگوار زندگی کے بہت سارے اصول ہیں۔ خوشگوار زندگی کے بہت سارے اصول ہیں، اور سب سے پہلا جو اصول ہے وہ ہے ایمان و عمل۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کا ارشاد فرماتا ہے: من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبة ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى، جو شخص نیک عمل کرے مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ ایمان والا ہو، ہم یقیناً اسے خوشگوار زندگی عطا کریں گے۔ میرے پیارے بھائیو، ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ تمام انسانوں کی خیر و بھلائی ایمان و عمل میں ہی ہے۔ اگر انسان سچا مومن ہو، ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتا ہو، ساتھ ساتھ با عمل، با کردار، با اخلاق ہو، پانچوں نماز کا پابند ہو، اللہ تعالیٰ کے فرائض کو ادا کرتا ہو، رمضان کے مبارک مہینے میں روزہ رکھتا ہو، بلا عذر شرعی روزہ نہ چھوڑتا ہو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہو، تو یقین جانے کہ اللہ تعالیٰ اسے خوشگوار زندگی عطا کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے ایک سکون والی زندگی عطا کرے گا۔ لیکن اس کے برعکس اگر کوئی انسان فاسق و فاجر ہو، اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہو، اسی طرح لین دین میں جھوٹ بولتا ہو، حرام ذرائع سے کماتا ہو، یقین جانے کہ وہ لاکھ کوشش کرنے کے باوجود ایک خوشگوار زندگی نصیب نہیں ہو سکتا۔ اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اس نے اللہ تعالیٰ کی روگردانی کی۔ میرے پیارے بھائیو، اللہ تعالیٰ قرآن کریم کا ارشاد فرماتا ہے: من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی۔ کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی آیت سے روگردانی کرتا ہے، جو شخص اللہ تعالیٰ سے روگردانی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے تنہار کر دیتا ہے۔ کل قیامت کے دن جب آئے گا اسے اندھا بنا کر اٹھائے گا۔ میرے پیارے بھائی، وہ سوال کرے گا: اللہ رب العالمین، میں تو دنیا میں خوب دیکھنے والا تھا، میں تو دنیا میں خوب ہاتھ پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے والا تھا، لیکن آج تو نے مجھے اندھا بنا کر کیوں اٹھایا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہے گا: میری آیت تمہارے پاس پہنچی تھی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں تمہارے پاس پہنچی تھی، لیکن تو نے اسے بھلا دیا، اسی طرح تم بھی آج بھلا دیے جاؤ گے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ سے روگردانی کرنے والوں کو یہ انحراف کیا ہے کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ سے روگردانی کرتا ہے، قیامت کے دن اسے اندھا بنا کر اٹھائے گا۔ پھر وہ اس کی وجہ جب پوچھے گا تو اسے کہا جائے گا کہ میرے علماء تمہیں آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائے تھے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں تمہیں پڑھ پڑھ کر سنائے تھے، میرے علماء تمہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثیں پڑھ پڑھ کر سنائے تھے، لیکن تو نے اسے بھلا دیا۔ جس طرح تو نے اسے بھلا دیا، اس طرح تم بھی بھلا دیے جاؤ گے۔ یہ ہے نیک عمل۔ میرے پیارے بھائیو، خوشگوار زندگی کا جو سب سے پہلا اصول ہے وہ ہے نیک عمل۔ اگر ہم عمل صالح کریں گے، نیک عمل کریں گے، تو یاد رہے کہ ہمیں ایک خوشگوار زندگی، ایک ہمیں پرسکون والی زندگی عطا ہو سکتی ہے۔ میرے پیارے بھائیو، خوشگوار زندگی کا جو دوسرا اصول ہے وہ ہے نماز۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: اقرب ما یکون العبد من ربہ وهو ساجد فاکثر الدعاء، کہ بندے اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کے حالت میں ہوتا ہے، یعنی جب سجدے کے حالت میں ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین اس سے قریب ہو جاتا ہے۔ جو چیز بندہ مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے فوراً عطا کرتا ہے۔ میرے پیارے بھائیو، خالق السماوات والارض نے امت مسلمہ اور اپنے حبیب محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بے بہا نعمتوں سے نوازا۔ ان نعمتوں میں سے ایک اعلیٰ و عرفہ تحفہ نماز کا تحفہ ہے۔ اس متبرکت تحفہ کی فضیلت روز روشن کی طرح آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حج کو فرش پر نازل کیا، زکات کو فرش پر نازل کیا، ایمان کو فرش پر نازل کیا، تمام احکام کو فرش پر نازل کیا، لیکن جب نماز کی باری آئی تو رب کائنات نے اپنے
حبیب محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ میں آپ کو ایک قیمتی تحفہ دینے والا ہوں، یہ تحفہ متعالی ہے، یہ تحفہ متعارفہ ہے، اور اعلیٰ اور عرفہ شریف کا الہی جنہ عطا کرتا ہے، لہذا نماز کو عرش الہی پر بلا کر ادا کیا ہے۔ توحید اور ایمان کے بعد انبیاء علیہ السلام نے نماز ہی کو تلقین کی ہے، نماز ہی کو اہمیت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں جگہ جگہ پر فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ، کہیں پر یہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ ایمان والو نماز اور صبر کے ذریعے سے مدد طلب کیا کرو۔ سامعین کرام، جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو معراج کا تحفہ ذکر کیا اور نماز کی بشارت دی تو تمام صحابہ جھوم اٹھے کہ سبحان اللہ، اب تو ہمیں خدا سے مانگنے کا واسطہ اور وسیلہ مل گیا ہے، 5 وقت کی نماز ادا کریں، اب 500 نماز کا ثواب ملے۔ میرے پیارے بھائیوں، نماز جنت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، نماز رضا الہی حاصل کرنے کا وسیلہ ہے۔ دل میں ہر ایک انسان کی حسرت ہے جہاں کی یہ باغ جہاں سر جھکانے کو ملے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، کوئی متقی نماز سے بغیر متقی نہیں ہو سکتا، کوئی ولی نماز سے بغیر ولی نہیں ہو سکتا، کوئی قطب نماز سے بغیر قطب نہیں ہو سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز ادا کی، صحابہ کرام نے بھی نماز کا ترک نہیں کیا، اولیاء کرام نے بھی نماز کو پڑھتا رہا، ائمہ مجتہدین نے بھی نماز کو جاری رکھا۔ کوئی بتا دو کسی نبی نے نماز کو ترک کیا اور نبی بن گیا ہو؟ کوئی ولی نماز سے بغیر ولی بن گیا ہو؟ کوئی قطب نماز سے بغیر قطب بن گیا ہو؟ کوئی امام نماز سے بغیر امام بن گیا ہو؟ آپ بتا ہی نہیں سکتے، کیونکہ یہ عمل محبوب عمل ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، نماز جنت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ نماز اگر پڑھتے ہیں تو نماز جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھوں کی ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ اگر ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں یقین جانیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، کل قیامت کے دن ہوگا، روز محشر میں کل قیامت کے دن سب سے پہلا جو حساب کتاب دیا جائے گا، اول ما یحاسب به العبد یوم القیامة الصلاۃ۔ قیامت کے دن سب سے پہلے حساب دیا جائے گا اور نماز کے متعلق حساب دیا جائے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، اسی لیے نماز کی زیادہ سے زیادہ نماز پڑھے، نماز کی فضیلت کو سمجھے۔ یہ ہے خوشگوار زندگی کا دوسرا اصول۔ خوشگوار زندگی کا جو تیسرا اصول ہے وہ ہے توبہ، یعنی ہم توبہ استغفار کریں۔ توبہ اعلیٰ ترین عبادات میں سے ایک عبادت ہے اور اس سے بندے کو مقام حاصل ہوتا ہے جو کسی اور عبادت سے حاصل نہیں ہوتا۔ توبہ سفر آخرت کے لیے سامنے ہے۔ قیامت کے دن جس کو کامیابی ہوگی وہ توبہ ہی کی بدولت کامیابی ہوگی، کیونکہ توبہ کرنے سے گناہوں کو نیکیوں بدل دیے جاتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر سورہ فرقان میں اندر فرماتا ہے الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتهم حسنات، کہ مگر جو توبہ کرے، نیک عمل کرے، ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں بدل دے گا، یعنی کل قیامت کے دن ہر گناہ کے بدلے میں ایک نیکی دے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، اب ذرا غور کریں کہ توبہ کا مطلب کیا ہے۔ توبہ کا مطلب یہ نہیں کہ صرف زبان سے توبہ کے الفاظ کو ادا کر لو اور انہیں بار بار دہراتے رہو، نہیں، بلکہ توبہ کے مطلب یہ ہے کہ گناہوں اور غلطیوں پر شرمندگی محسوس کرو، گناہوں کو بالکل چھوڑ دو، کبھی چھوٹا یا بڑا گناہ نہ کرنے کا پختہ ادا کر لو اور نیک اعمال کرنے لگو، یہاں تک کہ آپ کی حالت پہلے سے بہتر ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر سورہ مائدہ کا اندر فرماتا ہے وَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ، جو شخص نیک عمل کرے تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ اب آئیے توبہ کی فضیلت کو سمجھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا واللہ ان لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ واللہ ان لاستغفر اللہ، اللہ کی قسم میں ایک دن میں 70 سے زائد پر اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرتا ہوں۔ ذرا غور کریں میرے بھائیوں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اگلے اور پچھلے تمام گناہ معاف ہیں، اس کے باوجود ایک دن میں وہ 70 سے زائد پر اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرتے ہیں۔ ذرا غور کریں کہ ہمیں کتنی زیادہ توبہ اور استغفار کرنی چاہیے۔ میرے پیارے بھائیوں، دوسری حدیث کے اندر آتا ہے، اس کا راوی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس توبوا الی اللہ فاستغفروہ الیہ فی اليوم 100 مرہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ راوی کہتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
یا ایھا الناس توبو، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرو، بے شک میں ایک دن میں 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرتا ہوں۔ میرے پیارے بھائیو ذرا غور کریں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم الخطا ہے، جن کے اگلے اور پچھلے تمام گناہ معاف ہیں، اس کے باوجود ایک دن میں 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرتے ہیں۔ اب آئیے ایک واقعہ سنا دینا چاہتا ہوں کہ توبہ کے متعلق ایک حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم سے پہلے امتوں میں ایک شخص تھا جس نے 99 آدمی قتل کیا تھا۔ میرے پیارے بھائی، اس نے اپنے گاؤں والوں سے پوچھا کہ مجھے ایک بڑے عالم کے بارے میں پتہ بتا دو تاکہ میں اس کے پاس جاؤں توبہ کے متعلق سوال کروں۔ اسے ایک راہب کے بارے میں پتہ بتا دیا گیا۔ وہ اس کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ میں نے 99 آدمی قتل کیا، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا نہیں، تمہاری توبہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ چنانچہ اس آدمی نے اس کو بھی قتل کر دیا اور پورے 100 آدمی کا قاتل بن گیا۔ اب وہ گاؤں والوں سے پوچھنے لگا مجھے ایک بڑے عالم کے بارے میں پتہ بتا دو۔ چنانچہ اسے ایک بڑے عالم کے بارے میں پتہ بتا دیا گیا۔ وہ اس کے دربار میں گیا اور کہنے لگا میں نے پورے کے پورے 100 آدمی قتل کیا ہوں، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا یقیناً اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کرے گا، لیکن ایک کام کرو، تم جس بستی میں رہتے ہو وہ بستی اچھی نہیں ہے، اس بستی کے لوگ برے ہیں، تم ایک کام کرو، ایک اچھی بستی کی طرف پتہ بتا دیا، تو اس کی طرف چل جاؤ، وہاں جا کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرنا۔ میرے پیارے بھائیو، وہ آدمی اس بستی کی طرف چل پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کر کے وہ اس بستی کی طرف چل پڑتا ہے۔ ابھی آدھا راستہ طے کرتا ہے، اسے موت آ گئی۔ عذاب اور رحمت کے فرشتوں نے اس کے بارے میں جھگڑا ہو گیا۔ عذاب کے فرشتے کہنے لگے کہ اس نے کبھی اچھا کام نہیں کیا، یہ 100 آدمی کا افراد ہے، یہ 100 آدمی کا قاتل کا افراد ہے، اس نے کبھی کوئی اچھا کام نہیں کیا ہے، اسی لیے یہ عذاب کا حقدار ہے۔ اور رحمت کے فرشتے نے کہنے لگا کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کر کے وہ اچھے بستی کی طرف جانا تھا تاکہ وہ اچھے سے زندگی گزارے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرے۔ چنانچہ ایک فرشتے ایک انسان کی صورت میں آتا ہے، عذاب اور رحمت کے فرشتوں نے اسے اپنا قاضی بنا لیا۔ اس فرشتے نے یہ مشورہ دیا کہ دونوں طرف کی زمین کو ناپ لو، یعنی زمین یعنی جس بستی کی طرف سے آنا تھا اس طرف کی زمین کو ناپ لو، اور جس طرف یہ جانا تھا اس طرف کی بستی کو ناپ لو۔ جس طرف کی بستی اسے قریب پایا جائے، یعنی اگر اچھی بستی ہے اسے قریب پایا جائے، اس طرف کے فرشتے اسے لے جائے۔ چنانچہ زمین کی پیمائش ہوتی ہے تو ایک بارش سے اچھی بستی اگر یعنی جس طرف وہ سچی توبہ کر کے اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کر کے جس طرف جو جانا تھا اس طرف کی بستی ایک بارش سے قریب پایا جاتا ہے۔ چنانچہ اسے رحمت کے فرشتوں نے اپنے قبضے میں لے لیا۔ ذرا غور کرے کہ ایک آدمی پوری زندگی میں کبھی کوئی اچھا کام نہیں کیا، لیکن آخر میں وہ اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کرتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسے رحمت کے مستحق بنا دیتا ہے۔ میرے پیارے بھائیو، اسی طرح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت و طور و طریقہ پر چلنا ہے۔ میرے پیارے بھائیو، اللہ تعالیٰ قرآن کریم کا ارشاد فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو، یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو فَاتَّبِعُونِي، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فَاتَّبِعُونِی، تو میری اتباع کرو، يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ میرے پیارے بھائیو، اب آئیے جانتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کس طرح کرنی ہے۔ اگر اتباع ہے کیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت اور طور و طریقہ پر کس طرح چلنا ہے؟ میرے پیارے بھائیو، اتباع کا مطلب ہوتا ہے پیروی، اور پیروی کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک آدمی آگے جا رہا ہے تو اس کے پیروں کی نشانات پر اپنا پیر رکھ کر چلنا، اسی کو پیروی کہتے ہیں، اسی کو اتباع کہتے ہیں۔ اب پیروی کن کی کرنی ہے؟ پیروی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی ہے۔ کن چیزوں میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریرات میں۔ اب یہ تقریرات کیا ہے؟ اب یہ افعال کیا ہے؟ اب یہ اقوال کیا ہے؟ اقوال کا مطلب ہوتا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز کہا ہو اس پر پیروی کرنا۔ اسی طرح افعال کا مطلب ہوتا ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا ہو اس پر پیروی کرنا۔ اسی طرح تقریرات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رہتے ہوئے کوئی
ایسا کام کیا ہو جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر نکیل نہ کیا ہو، یعنی منع نہ کیا ہو، اس پر پیروی کرنا، یہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع۔ اگر ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں، یقین جانے کا ایک جنت حاصل ہو سکتی ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس کا نام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل امتی يدخلون الجنہ الا من ابى، قالوا یا رسول اللہ من ابى؟ قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابى۔ میرے پیارے بھائی، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، تو فوراً سوال کیا، یا نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس نے انکار کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اتباع کی، جس نے میری اتباع کی اس نے انکار کیا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔ میرے پیارے بھائیو، ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے۔ اتباع کے مطلب، اتباع کے مطابق حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ کہتے ہیں، الطرق كلها مسدودة الخلق الا من اقتدى اثر رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم واتبع سنته ولزم طریقته فإن طرق الخيرات كلها مفتوحة عليه۔ جنید بغدادی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مخلوق کے تمام راستے بند ہیں سوائے اس راستے کے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کی پابندی کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کی اتباع کر، نتیجتاً تم پر خیر کے تمام راستے کھل جائیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، اتباع یعنی اتباع نوح علیہ السلام کے کشتی کے مانند ہے، جو شخص اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پائے گا، ورنہ جس نے انکار کیا وہ غرقاب ہوگا، ڈوب جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اتباع کے مطابق جناب محمد، اللہ تعالیٰ قرآن کریم کا سورہ محمد کے اندر فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرو اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو اور اپنے اعمال کو ضائع و برباد نہ کرو۔ میرے پیارے بھائیوں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی، ومن احبنی، جس نے مجھ سے محبت کی، ومن احبنی، جس نے مجھ سے محبت کی، کان معی فی الجنہ۔ میرے پیارے بھائیوں، جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جانے کی ضمانت دے رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے، اور اللہ تعالیٰ سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ العالمین ہمیں اس رمضان مبارک مہینے میں